إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام تعارف اہل قرآن سیریز میں سے ہے۔ آج ہمارے مہمان جناب قاری شہریار حسن صاحب ہیں، جو ایک علمی اور تحقیقی شخصیت ہیں۔ آپ کا ایک بڑا ذوق ہے۔ آپ نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے قصیدہ خاقانیہ کے بارے میں، اس کی شرح لکھی ہے۔ جناب قاری شیخ ادریس العاصم رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگرد بھی ہیں۔ یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ تو آج آپ کو لیے چلتے ہیں جناب قاری شہریار حسن صاحب کی طرف اور ان سے گفتگو کریں گے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے قصیدہ خاقانیہ کی شرح، اس میں انہوں نے کیا چیز لکھی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ذکر کی ہیں اور قصیدہ خاقانیہ ہے کیا۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے تصنیفی سفر کا جو آغاز کیا ہے وہ قصیدۃ الخاقانیہ سے ہی کیوں کیا ہے، جبکہ مشہور زمانہ قصیدے تحفۃ الاطفال اور اسی طرح مقدمۃ الجزریہ موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ تجوید پہ کثیر کتب لکھی جا چکی ہیں۔ میرے ماموں امین شاہ الباقستانی صاحب اور میرے استاد محترم قاری عمران عباس ڈیروی صاحب، جن سے میں نے تجوید پڑھی ہے، ان کا کہنا تھا کہ آپ کا مطالعہ ان چیزوں پہ کافی ہے، تو آپ ایک کتاب لکھیں، نصابی ہو چاہے معلوماتی ہو۔ تو میں نے سوچا بہت سی کتب اس پہ لکھی جا چکی ہیں، مزید ایک کتاب لکھ کے نقل در نقل لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام کریں جو اس فن میں واقعی اضافہ ہو۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اردو زبان میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو علم تجوید کی اولیات کی طرف اشارہ کرے۔ تو ذہن میں آیا کیوں نہ اس فن کی سب سے پہلی کتاب یا نظم، نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو، کوئی اس کو حاصل کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے اور اس کو پھر شائع کیا جائے۔ تو تحقیق کی تو یہ قصیدہ خاقانیہ مجھے ملا، جو اس فن کا سب سے پہلا قصیدہ تھا۔ 1100 سال پہلے یہ لکھا گیا ہے، اور پھر اس سے زیادہ زبردست بات امام دانی کا تو علم قرات کے طلباء کے ساتھ بہت تعلق ہے، تو امام دانی نے اس کی سب سے پہلی شرح لکھی ہے۔ تو پھر میں نے اس قصیدے کو یعنی نیٹ سے سرچ وغیرہ کیا تو اس کے مجھے مخطوطات بھی ملے۔ تو اپنے جو ہمارے شیخ محترم ہیں مصر کے استاد القراء شیخ عمر عبداللہ صاحب، ان سے میں نے عرض کیا کہ اس کا مجھے کوئی مخطوط مل سکتا ہے جس پہ تحقیق کی جائے، پھر اس کو آگے شائع کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل مل سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دمشق کے ایک لائبریری سے جو اس کا سب سے قدیمی مخطوط ہے وہ منگوا کے پھر وہ میکرو فلم مجھے انہوں نے بھیجی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اتنی شفقت فرمائی۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس کا صرف متن پہ تحقیق کرنا جو زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، ہم اردو دان ہیں سب، تو اس کا اردو ترجمہ ہو تو یہ واقعی ایک اس فن میں ایک اضافہ ہوا اس فن کی تصنیفات میں، کہ اس کی سب سے پہلی نظم جو ہے وہ ہم تک پہنچ گئی۔ اگرچہ اس میں بہت زیادہ تفاصیل نہیں ہے، لیکن یہ اس قدر تو اہمیت کی حامل ہے کہ اس فن کی سب سے پہلی تصنیف ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں ان کے اقوال ہمارے بعض مسائل میں دلیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں 10 آیات سبق لیا جاتا تھا، تو امام جزری نے اس پہ گفتگو کی ہے ہمیں سبق کتنا لینا چاہیے استاد سے، استاد کو کتنا سبق دینا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک شعر میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ تزید علی العشری کے 10 اشعار سے زیادہ، 10 آیات سے زیادہ سبق لیں۔ تو امام جزری نے ان کے اس شعر سے دلیل پکڑی ہے کہ ہمیں صرف 10 آیات سبق لینی چاہیے۔ اس طرح ان کے کثیر اقوال ہیں امام حمزہ کے بارے میں، اور یہ امام کسائی کی قرات میں بہت بڑے ماہر گنے جاتے ہیں۔ ان کے زمانے میں امام کسائی کی قرات کا سب سے بڑے ماہر جو تھے وہ ابو مظہر خاقانی تھے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ان کے اقوال دلیل ہیں، اور ان کی جو یہ تصنیف ہے، یہ میں کہتا ہوں تجوید پہ کچھ لکھنے کا آغاز ہی انہوں نے کیا ہے۔ یہ سب سے پہلی شخصیت یہ ہے جنہوں نے تجوید پہ کچھ لکھا ہے سیپریٹلی۔ باقی یہ سیبویہ میں مخارج کا ذکر ہے، کتاب سیبویہ میں مبرد نے المقتدب کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے مخارج کا تفصیل کے ساتھ، حروف کے اوپر گفتگو کی ہے۔ باقی اس طرح صرف قواعد تجوید کو بیان کرنے والی کوئی کتاب ایسی نظم نہیں تھی، اور انہی کے زمانے میں لفظ تجوید بطور اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔
انہی کے دور، ابن مجاہد کے دور کے ہی ہیں یہ. سب سے پہلا بندہ ابن مجاہد ہے جنہیں نے تجوید لفظ کو اصطلاح کے طور پہ کیا. تو اسی لیے پھر میں نے شروع میں چوتھی صدی کو بھی ذکر کیا. تو چوتھی صدی کا تجوید کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یہ میں نے دیباچہ اس پہ جو لکھا ہے اس میں سارا ذکر کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے قصیدۃ الخقانیہ میں کام کیا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے ترجمہ کیا ہے، اور کیا کام کیا ہے آپ نے؟ قصیدہ خاقانیہ لکھنے سے پہلے یہ تجوید کی کتاب کا جو ذکر ہوا وہ تو پھر اس کے ضمن میں ہی آ گیا. اصل میرا ذہن تھا ابو مزاحم خاقانی کے حالات زندگی بیان کرنے کا، تو وہ میں نے سارا کچھ اکٹھا کر لیا. تو جب اس کو شائع کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ قصیدے کو آگے کریں. تو میں زیادہ خوش ہو گیا کہ میرے استاد محترم یہ بار بار فرما رہے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو آگے کر لیا. اس میں اصل کام یہ ہوا ہے ابو مزاحم خاقانی کے حالات زندگی جمع کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں، کتب میں اتنی تفصیل نہیں ہے. تو تھوڑے سے کچھ صفحات بڑھا کر بیان کرنے کے لیے ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا ذکر کیا. یہ خود بھی متوکل باللہ کے ساتھ ان کا تعلق تو اتنا نہیں تھا. ان کے والد محترم وزیر تھے متوکل باللہ کے، ان کے دادا بھی اسی طرح متوکل باللہ کے والد کے وزیر تھے، ان کے پردادا بھی اس طرح. یہ 3-4 نسلیں جو ہیں یہ وزیر ہیں، یہ وزراء کے بیٹوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو پھر ان کے بھی کچھ نہ کچھ حالات مجھے مل گئے. اور مسلم بن صبیح ایک صحابی ہیں، تو مسلم تک تو مجھے حالات زندگی مل گئے. اس کے آگے پھر حالات زندگی ان کے نسب نامے کے نہ مل سکے، اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے. اور ان کے بارے میں بعض ایک علامہ مرزبانی ہیں، ابو سلیمان مرزبانی، انہوں نے ان پر تھوڑا سا کوئی تہمتانہ انداز میں گفتگو کی تھی، تو اس پہ میں نے تھوڑا سا کلام پھر کر دیا. تو ان کے جتنی تصانیف ہیں، 2 تصانیف کا ذکر ملتا ہے لیکن مفقود ہیں، اس پہ کام کیا ہے. ان کے جتنے اشعار مجھے مختلف کتب میں ملے ہیں وہ سارے جمع کیے ہیں. ہاں، ان کا ایک پورا قصیدہ فی الفقہاء وہ اس میں سارا لگایا ہوا ہے میں نے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ فقہاء کون ہوتے ہیں. چھوٹا سا قصیدہ ہے، 17 اشعار ہیں اس کے. بس میں یہ بتایا کہ فلاں جگہ کا فقیہ وہ تھا، فلاں کا وہ تھا، اور ہمیں فقہاء وہی زیادہ پسند کرنے چاہیے جو سنت کے مطابق چلیں، تابعین کے جو شاگرد ہوں. اس طرح چھوٹی موٹی گفتگو انہوں نے اس میں کی ہے. ایک وہ قصیدہ ان کا بہت مشہور ہے. ابن عبد البر مالکی نے پورا قصیدہ اپنی کتاب وہ بیان العلم جو ہے، العلم والعلماء کے نام سے وہ مطبوع ہے، اس میں مکمل قصیدہ ان کا شامل ہے. تو میں نے ان کے تمام اقوال جمع کیے ہیں، تمام اشعار جمع کیے ہیں، اور ان کے جو مختصر سے حالات زندگی تھے وہ سارے جمع کیے ہیں. ان کے اقوال کی اہمیت تو میرے نزدیک پہلے بھی بہت تھی، تو مجھے ملے بھی ایسے اقوال ہیں جو واقعی کتابوں کی زینت بن سکتے ہیں. حدیث کے متعلق ان کے اقوال ہیں، کچھ حدیث ان سے مروی بھی ہیں. امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی جو کتاب السنہ ہے اس میں ایک حدیث ہے. عقائد کے بارے میں ہے، نصیحت و آداب کے بارے میں ان کے اقوال ہیں. مثال کے طور پہ یہ قرات کے حوالے سے یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو انہوں نے ایک جگہ پہ بین السورتین جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس پہ ان کا ایک قول یہ ہے، یا قول کہہ لیں، یہ ان کی ایک روایت ہے. ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو مزاحم خاقانی سے رأس آیت پر بھی بسم اللہ پڑھی ہے. تو یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک نئی چیز بھی پتہ چل جائے گی ہمارے ناظرین کو کہ رأس آیت تو ہم صرف آیت کا آخری سرہ سمجھتے ہیں. متقدمین میں آیت کے شروع والے سرے کو بھی رأس آیت کہا جاتا تھا. تو وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ بین السورتین میں نے ان سے بسم اللہ پڑھی ہے، تو لفظ نے استعمال کیا میں نے رأس آیت پر بسم اللہ پڑھی ہے، یعنی آیت کے پہلے والے سرے پہ ان سے میں نے بسم اللہ پڑھی ہے. وہ ہمارے ہاں 2 اقوال چلتے ہیں نا کہ بسم اللہ اختیار ہے، پڑھنا چاہے پڑھے نہ پڑھے، تو انہوں نے بسم اللہ پڑھنے والا قول جو ذکر کیا. اسی طرح الانہار میں جو سکتہ کیا جاتا ہے، اور دوسری جگہ پہ لام تعریف پہ سکتہ نہیں کیا جاتا، تو ہے تو یہ بھی الانہار کا بھی لام تعریف ہے، دوسرے بھی لام تعریف ہے، تو ہم سکتہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ وجہ یہ ہے تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے، یہ دوسرا لام ہے، پہلے کوئی اور لام تھا. اس طرح کے ان کے کلمات ہے کہ امام حمزہ حرف حمزہ کو واضح کرنے کے لیے سکتہ کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی اقوال حروف تہجی کے بارے میں بھی ان کا ایک ملتا ہے کہ ابجد حوض ہوتی کلمن، اسی سے حروف تہجی بنے ہیں. اور کلمون لفظ کلمہ لفظ آتا ہے نا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ یوم الذلہ والے دن اصحاب شعراء جو تھے، یوم الذلہ والے دن جو بادشاہ تھا وہ کلمون تھا. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے اقوال ان کے ملتے ہیں. حدیث کے بارے میں انہوں نے نصیحت کے طور پہ بتایا ہوا ہے کہ امام مالک کا جو فرمان ہے کہ اپنی رائے کو مقدم نہ رکھو، یا امام لفظ انہوں نے استعمال کیا، بعض لوگ اس کو امامن بھی پڑھتے ہیں کہ اپنی رائے کو آگے نہ کرو حدیث کے معاملے میں،
اس طرح کر کے یہ ان کی مہر کے اوپر لکھا ہوتا تھا، دن بالسنن موسیٰ توان، موسیٰ یعنی موسیٰ ان کا نام ہے، ابو مزاحم خاقانی کا، سنتوں کے ساتھ لگ جاؤ تمہاری مدد کی جائے گی، ان کی مہر پہ لکھا ہوتا تھا۔ تو یہ سنت کے بہت دل دادا تھے۔ تو ان سے جو مرویہ حدیث تھی 2-3 تھیں، عقائد کے حوالے سے ہیں، وہ سال لگائی ہیں میں نے اس میں۔ اس کے علاوہ قصیدہ باقی ساری تفصیل قصیدہ خاقانیہ کے بارے میں وہ میں نے اس طرح ترتیب رکھی ہے۔ دیباچہ میں میں نے لفظ تجوید کے اوپر گفتگو کی ہے کہ تجوید اصطلاح کب بنی، صرف اس چیز پہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ ابن مجاہد کا سب سے پہلے ابن مجاہد نے حروف کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا نام تجوید رکھا، اور پھر اس کے بعد اسی لفظ کو ابو الحسن سعیدی جنہوں نے لحن جلی خفی پہ سب سے پہلی کتاب لکھی ہے 400 ہجری، ان کی یعنی تحدید کے ساتھ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی وفات کب ہے، ویسے بتاتے ہیں کہ بعد ہجری 400 ہجری کے بعد ان کی وفات ہے۔ ابو الحسن سعیدی نے پھر اس کے بعد سب سے پہلے لفظ تجوید کو بطور تجوید استعمال کیا، پھر ابو مزاحم خاقانی، پھر امام دانی، پھر آہستہ آہستہ یہ لفظ تجوید چل رہا ہے، اس پہ گفتگو ہے۔ اور یاد تھوڑا سا یہ ذکر کیا کہ 4تھی صدی میں تجوید کا کیا معیار تھا، یا تجوید 4تھی صدی ہجری میں تجوید پر کیا کیا کام ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ پھر علامہ ابو مزاحم خاقانی کی اہمیت کیا ہے، اس پہ کلام کیا۔ پھر قصیدہ خاقانیہ کی اہمیت کیا، دیباچہ میں ان 4 چیزوں پہ گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد قصیدہ خاقانیہ کا یہ جو نام ہے، اس نام میں کافی اختلاف ہے، بعض اس کو قصیدہ فی التجوید، قصیدۃ الخاقان فی التجوید، اس طرح اس کے 10-12 نام ہے، اس پہ کلام کیا ہے۔ اس کے جتنے مخطوط ہیں وہ سارے ذکر کیے ہیں۔ ایک فہرست ہے الفہرس الشامل کے نام سے، عالم دنیا میں جتنے مخطوطات کسی بھی کتاب کے موجود ہیں وہ سارے انہوں نے جمع کر کے وہاں بیان کی۔ وہ تقریباً 9 جلدیں بنتی ہیں اس کی۔ اس نے ایک کتاب فرض کرے بخاری بتائی ہے، بخاری کے جتنے مخطوطات پوری دنیا میں موجود ہیں اس نے نمبر وائز وہ بتائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے یہ کس صدی ہجری کا مخطوط ہے، اور یہ اگر وہ 6-7 کتب کا مجموعہ ہے تو کون سے نمبر پہ یہ کتاب موجود ہے، کون سے صفحے سے لے کے کون سے صفحے تک۔ اس طرح انہوں نے قصیدہ خاقانیہ کے بھی کل 15 مخطوطات بتائے ہیں اس میں، فہرست شامل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جو 8 مخطوطات میں نے اپنے سامنے رکھ کے اس کی تحقیق کی، اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر میرے پاس جو سند ہے مکمل علامہ ابو مزاحم خاقانی تک، اس کا میں نے مکمل ذکر اس میں کیا ہے کہ میں نے اپنے استاد عمر عبداللہ صاحب سے یہ پڑھی ہے، اور اس سند میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ مثلا عمر عبداللہ صاحب کے جو استاد ہیں عبد الحی کتانی، وہ 105 سال عمر ہے ان کی، عبد الرحمن بن عبد الحی کتانی، یہ جو کتانی خاندان ہے، عبد الرحمن، ان کے والد عبد الحی، ان کے والد عبد الکبیر، یہ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ حدیث میں عالی سند کے جو حامل ہیں وہ عبد الرحمن کتانی ہیں۔ اسی طرح ابو بکر حبشی جو عمر عبداللہ صاحب کو استاد ہیں، ان سے بھی انہوں نے پڑھا یہ قصیدہ، تو مجھے انہوں نے دونوں کی سند عطا کی ہے۔ اس سند میں آگے جا کے مرتضی حسینی زبیدی آتے ہیں جنہوں نے تاج العروس 40 جلدوں میں لکھی ہے، یہ القاموس کی شرح ہے، اور اس طرح آگے عبد الغنی نابلسی علیہ رحمہ، پھر ابن حجر اسقلانی سے دو سندیں دونوں ابن حجر اسقلانی تک ہیں۔ پھر آگے جا کے امام دانی آتے ہیں جو کہ علم قرات کے تمام طلباء کے وہ سرتاج ہیں، تو امام دانی نے اس کو طاہر بن غلبون، ابو الفتح فارس دونوں سے پڑھا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ ابو مزاحم خاقانی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو آپ نے کام کیا ہے کیا اس سے پہلے بھی کام موجود ہے؟ اردو زبان میں تو اس پہ بالکل کام نہیں ہوا، ویسے بغداد، مصر اور عرب میں اس پہ کام ہوا ہے، جیسا کہ عبدالعزیز بن عبد الفتاح القاری بڑے شیوخ میں سے ہیں، الحمدللہ حیات ہیں، انہوں نے قصیدہ تان فی تجوید القرآن کے نام سے قصیدہ خاقانیہ کو، اور علامہ ابو الحسن ابن عبد الصمد سخاوی کی جو قصیدہ نونیہ ہے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ غانم قدوری الحمد نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس کو الگ سے شائع کیا ہے۔ دکتور البواب ہیں، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، تو ان کو مختلف مجلوں میں یہ شائع ہوئی ہے۔ پہلے سب سے پہلے بونیشی پی ایک مستشرق ہے، اس نے اس کو شائع کیا ہے، بونیشی پی میرے خیال نام ہے اس کا پورا، اس نے سب سے پہلے اس کو شائع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک بڑی خدمت سر انجام دی ہے۔ یہ بتائیے کہ مشہور زمانہ قصیدے تحفۃ الاطفال اور مقدمۃ الجزریہ کی موجودگی میں قصیدۃ الخاقانیہ کی کیا اہمیت ہے؟ جی، ایک تو مقدمہ جزریہ پورے فن تجوید کی تفصیل سے ترتیب سے ایک نظم ہے،
اس میں ہمیں یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بعض لوگوں کو کوئی لحن کرتے دیکھا ہے، کوئی غلطی کرتے دیکھا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اشارہ دیا ہوا ہے، کچھ اشارے کنائے بتائے ہیں۔ مقدمہ جزریہ میں اس طرح زیادہ تفصیل سے جو تجوید کے اوپر کام ہے، اور یہ سب سے پہلی نظم ہے، تو جو خاص قواعد ان کے ذہن میں تھے جو لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، مثلا وہ بتائے ہیں۔ حروف حلقی کے اوپر ذکر کیا ہے کہ جب حروف حلقی بیان کرے تو غنّے کی آواز اس میں نہ آئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے زمانے میں بعض لوگوں کو لام اور را کو صحیح ادا کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ صحیح ادا نہیں کر رہے، تو پھر انہوں نے وہاں پہ بھی ایک وَأَنْعِمْ بیان الرا، انہوں نے کہا کہ آپ اچھے طریقے سے را کو واضح کر کے بیان پڑھیں۔ تو کچھ تنبیہات ہیں اس میں، کوئی ایک دو قواعد ہیں، نون تنوین اور اس کی قواعد ہیں، حروف حلقی کے کچھ انہوں نے قواعد بیان کیے ہیں۔ اس کو اب زیادہ سے زیادہ یہ اہمیت دے سکتے ہیں کہ متقدمین میں تجوید اور قرات کے بارے میں کچھ اصطلاحات، جیسے ہمارے ہاں حروف مدہ اور لین بالکل جدا جدا ہیں، متقدمین میں اگر حروف مدہ یا حروف لین کسی ایسی جگہ پہ آئے ہوں کہ وہاں پہ کوئی خاص قاعدہ مدہ کا یا لین کا نہ پایا جا رہا ہو، تو حروف مدہ کو بھی لین کہہ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے وَلَضَّالِّينَ میں جو مثال دی ہے، اب یہ تو حروف مدہ یعنی الف کے بعد لام مشدد آیا ہے، انہوں نے اس کو حروف لین کہا کہ مثال دی ہے کہ سورۃ الحمد کے آخر میں جو مد آتی ہے حروف لین کے بعد شاد آئی ہوئی ہے، تو وہ حروف لین کے بعد تو نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے متقدمین کے حروف لین اور حروف مدہ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا تھا، بعض جگہ پہ جہاں فرق کرنا ہوتا ہے وہاں فرق کر لیتے ہوتے تھے۔ نسخوں میں بھی اختلاف ہے، بعض میں لفظ مد آیا، بعض میں فی اللین، بعض میں فی المد آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس سے ایک تو ہمیں متقدمین کے پڑھنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ یہ حدر اور تدویر اور ترتیل ہم تو تین استعمال کرتے ہیں، یہ حدر، تدویر اور تحقیق لفظ استعمال کرتے ہیں، ترتیل استعمال نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ متقدمین کی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک قدیمی نسخہ ہے، قدیمی نظم ہے، تو ہمیں متقدمین کے علم تجوید کی اصطلاحات پتہ چلتی ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں جو غلطیاں دیکھی تھیں اس پر انہوں نے کس طرح نقد کیا، کس طرح اس پہ تنبیہ کی، وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ فرق آپ کر سکتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں صرف متاخرین کے اقوال پتہ چلتے ہیں مقدمہ جزریہ سے یا تحفۃ الاطفال سے، اور اس سے ہمیں متقدمین کے اقوال معلوم ہو جاتے ہیں۔ باقی میٹھا زیادہ کرنے والی بات ہے، چائے میں 2 چمچ ڈال لیں، 4 چمچ ڈال لیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی علم وجود میں آتا ہے تو اس کی ابتدائی اصطلاحات سب سے پہلے وجود میں آتی ہیں، اور وہ اصطلاحات اس قصیدے میں موجود ہیں۔ زیادہ تر میں یہی کہنا چاہوں گا، ابو مزاحم خاقانی اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کو سب سے پہلا مدون کہا جا سکتا ہے تجوید کا، کہ جس نے اس کے قواعد کو بنانے کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے اقوال، ایک تو یہ متقدمین میں سے ہیں، ان کے جو اقوال ہیں وہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ علامہ کسائی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور قرات کسائی میں یہ بہت زیادہ ماہر ہیں۔ تو امام کسائی کی قراءت کے ضمن میں ان کے اقوال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جو تجوید و قراءت کے طلباء ہیں وہ ان سے اس حوالے سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو صرف تائے تانیث پر امالہ کرتے ہیں، ان کے اب یہ قراءت کسائی کے زیادہ وہ ہیں، تو یہ تائے تانیث کا امالہ امام کسائی کا ہے، تو اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے جو اقوال میں سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جس طرح تائے تانیث پر امالہ تھا، اس طرح بعض طرق میں ہائے ضمیر پر بھی امالہ موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں کم از کم ان کے ان اقوال سے یا ان کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بعض طرق میں ہائے ضمیر میں بھی امالہ موجود تھا، یہ وجہ پڑھائی جاتی تھی، اگرچہ اب معمول بہار نہیں ہے۔ ویسے میں نے 1-2 تلاوتیں سنی ہیں، اس میں لہو پر امالہ کیا انہوں نے، بڑے واضح لہ، اگر یہ مثلا راہ مہ جس طرح ہم کرتے ہیں تو انہوں نے لہو پہ لہ امالہ کیا ہے، شاید انہوں نے اس طریق سے پڑھا ہو۔ عبدالباسط ہاشم صاحب کی تلاوت میں نے یہ سنا ہے، خود ان کو میں نے سنا ہے۔ تو اس میں ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی فائدہ مل سکتا ہے کہ ہمیں متقدمین قراء کے اقوال مل سکتے ہیں، ان کے جو اساتذہ نے ان کو پڑھاتے ہوئے کہا، یا جو چیزیں انہوں نے پڑھی وہ انہوں نے بتائی ہے۔ اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے چیزیں، جگہ جگہ جہاں حاشیے کی ضرورت تھی وہاں میں نے حاشیہ بھی ساتھ لگایا ہے، اور اقوال کی تخریج کی ہے ساتھ ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ علامہ خاقانی جو ہیں یہ متقدمین میں سے ہیں، تو یہ کتنے متقدم ہیں؟ یہ 4 صدی ہجری میں وفات پائے ہیں، اور ابن مجاہد کے شاگردوں میں سے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان تقریباً کوئی 250 سال بنتے ہیں، تو ہمارے حساب سے تو یہ 1100 سال پہلے کے مقدم ہیں، یعنی قصیدے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں یہ 1200 سال پہلے ہیں ہم سے۔ اور فقہاء میں سے یہ فقہ حنبلی کے پیرو تھے، اور ان کے جو والد محترم ہیں اور ان کے جو چچا ہیں وہ دونوں امام احمد بن حنبل کے قریبی شاگردوں میں سے ہیں۔ اتنے قریبی شاگردوں میں سے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جو بعض شخصیات کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ انہی کے چچا کے پوچھے ہوئے سارے سوالات ہیں۔ ہمیں تاریخ بغداد دیکھ لیں یا آپ ابن جوزی کی جو مناقب امام احمد ہے، اس میں جو جگہ جگہ اقوال آتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، فلاں کے بارے میں یہ کہا، ان سب روایتوں کا راوی ان کا چچا ہے۔ یہ حنابلہ کے ہاں ان کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے فقہ حنبلی کی یہ جو موسوعے لکھے جاتے ہیں یا معاجم لکھی جاتی ہے، جو سب سے قدیمی ہے ابن ابی یعلا کی جو معجم ہے وہ میں نے دیکھی ہے، اس میں بھی ان کے حالات زندگی موجود ہیں، ان کے والد کے بھی، ان کے چچا کے بھی، ان کے دادا کے بھی۔ یہ امام احمد بن حنبل کے قریبی ان میں سے ہے، اور یہ فقہاء کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ان سے اگر کوئی حدیث آ رہی ہے یا کوئی روایت آ رہی ہے تو وہ اس کو فقہ میں استعمال کر سکتے ہیں امام احمد بن حنبل کے اعتبار سے، کہ امام احمد بن حنبل کے یہ ایک واسطے سے شاگرد بھی ہیں، تو یہ بھی ان کی بہت اہمیت ہے۔ اور یہ ہم سے 1100 سال پہلے کے متقدم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تقریباً 200-250 سال فرق ہے ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں۔ اور قرات کے جو ائمہ کے درمیان بعض میں ابن ذکوان کی روایت انہوں نے ایک واسطے سے پڑھی ہے، دوری کی 2 واسطوں سے پڑھی ہے، 2-3 واسطے ہی ہیں درمیان میں ان کے۔ میں نے اسانید ان کی ذکر کی ہیں۔ ابن ذکوان کا ایک شاگرد جو زیادہ عمر کے تھے وہ بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور بڑی شخصیات، کتاب سیبویہ کی جو شرح ہے ابو الحسن سیرافی کی، وہ سیرافی ان کے شاگرد ہیں اور ان سے نقل بھی کرتے ہیں۔ اخبار النحویین میں بہت سے اقوال ان کے نقل کیے ہیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ، یعنی جو بات انہوں نے ابو مزاحم خاقانی سے سنی سیرافی نے، وہ انہی کی روایت سے انہوں نے ساتھ نقل کی ہوئی ہے۔ ان کے بعد جو قصیدے لکھے گئے ان کا ان کے قصیدے سے کتنا ایج گیپ ہے، یعنی کہ کتنا زمانے کا کتنا فرق ہے؟ ایج گیپ قصیدہ نونیہ اور خاقانیہ کا 300 سال بنتا ہے۔ علامہ سخاوی نے قصیدہ نونیہ کے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ وَعْلَمْ بِأَنَّكَ جَائِرٌ فِي ظُلْمِهَا إِنْ قِسْتَهَا بِقَصِيدَةِ الْخَاقَانِ، کہ آپ بہت بڑے ظالم ہوں گے اگر میرے قصیدے کو اس قصیدے کے ساتھ آپ لگائیں، اہمیت دیں، حالانکہ وہ بڑوں کا قصیدہ ہے، وہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ اتنی بڑی انہوں نے بات کہی ہے۔ قصیدہ نونیہ میں کافی زیادہ تنبیہات ہیں، قواعد نہیں ہیں، تنبیہات ہیں، ایک حرف کے اوپر تنبیہ ہے ان کی۔ مثلا لام کے اوپر الگ تنبیہ کی ہوئی ہے انہوں نے 2-3 اشعار میں، پھر نون پر، پھر دوبارہ را پر آ کر، شروع میں بھی را پر انہوں نے نون ساکن تنوین کے تنبیہات کے ضمن میں انہوں نے را کی وہاں تنبیہ کی، پھر دوبارہ تنبیہ کی۔ اس طرح مختلف حروف بتائے ہوئے، ثا کے اوپر تفصیل بیان کیا آپ نے، ثا کیسے ادا کرنا ہے، تا کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف صفیریہ کے ادا کے اوپر گفتگو انہوں نے اس طرح تفصیلی کلام کیا ہوا ہے۔ اس میں تنبیہات کم ہے، قصیدہ نونیہ میں زیادہ ہے۔ قصیدہ نونیہ کے بعد آپ مقدمہ جزریہ لے لیں، علامہ سخاوی اور امام جزری کے درمیان 2 واسطے ہیں، زیادہ سے زیادہ 150 سال کا گیپ ہوگا درمیان میں۔ علامہ جزری نے پھر اس فن کو ترتیب سے بیان کیا پورا، پہلے وہ مخارج لائے ہیں، پھر صفات، پھر کچھ مختصر سی بڑی تنبیہات لائے ہیں، ادغام مکمل بیان کیا، اس کے بعد صفات عارضہ بیان نہیں کی۔ مقدمہ جزریہ کے بعد تحفۃ الاطفال لکھی ہی صرف اس لیے گئی ہے کہ صفات عارضہ بیان کروں میں۔ علامہ جمزوری نے صرف صفات عارضہ بیان کی ہیں کیونکہ وہ مقدمہ جزریہ میں نہیں تھیں، تو جب بھی مقدمہ جزریہ کوئی پڑھے اس کے بعد تحفۃ الاطفال اس کو ضرور پڑھائیں، کہ ویسے تو بچے نے کوئی نہ کوئی کتاب تجوید کی نثر میں پڑھی لی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ صرف ان 2 نظموں پر اکتفا کرے تو وہ پوری تجوید پڑھ سکتا ہے۔ تجوید مقدمہ جزریہ کے بعد تحفۃ الاطفال۔ اور شیخ محترم قاری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصر میں بھی اور عرب میں بھی دیکھا ہے کہ جو مقدمہ جزریہ پڑھتا ہے وہ تحفۃ الاطفال ضرور پڑھتا ہے، یعنی وہ نصاب میں شامل ہے، زبانی یاد کروائی جاتی ہیں۔ اب پاکستان میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، مثلا میرے تجوید کے جو استاد محترم ہیں وہ بھی قبلہ قاری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ کے شاگرد ہی ہیں،
وہ بھی مقدمہ جزریہ کے بعد تحفۃ الاطفال حفظ کرواتے ہیں. تو میں نے استاد جی سے بات کی تھی انشاءاللہ ان بچوں کو ہم سند بھی دیا کریں. اب تو میرے پاس سند ہے. عمر عبداللہ صاحب نے مجھے سندیں عطا کی ہیں, 10 اسانید انہوں نے مجھے اس کی دی ہیں, اور ایک شیخ مکرم سے بھی ہے, اور اعلی ترین سند ہے. علامہ جمزوری کے اور میرے درمیان 5 واسطے ہیں. بہت اعلی سند ہے یہ, اور یہ صحیح ترین سند ہے. تحفۃ الاطفال کے اسانید میں کافی گڑبڑ ہے. علامہ جمزوری مثلا متولی صاحب کے واسطے جو سند آتی ہے, یا علی حدادی کے واسطے جو سند آتی ہے, یہ منقطع ہے, یعنی ان کے آگے استاذ کا پتہ نہیں ہے جس نے علامہ جمزوری سے پڑھا ہو. اور یہ جو ہمارے پاس سند ہے وہ ابو الوفا الحورینی کی سند ہے, اور حورینی نے خود یہ تصریح کی ہے اپنی کتاب مطالع النصریہ میں کہ میں جامعہ الاحمدی میں گیا, وہاں علامہ جمزوری پڑھا رہے تھے, اور لدا لفظ کے اوپر گفتگو چل رہی تھی, جہاں انہوں نے وہ لدل با لفظ استعمال کیا نا, یہ الف کے ساتھ لکھا جائے گا, یہ یا کے ساتھ لکھا جائے گا, تو وہاں انہوں نے اپنی ہی کتاب میں یہ مطالع النصریہ انہوں نے لکھی ہے عربی کتابت کے اوپر, کہ کوئی بندہ عربی لکھنا چاہے تو وہ کتابت کیسے کرے. تو اس میں انہوں نے ضمناً لدا لفظ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ میں 1228 ہجری میں جامعہ احمدی میں پہنچا ہوں, تو وہاں علامہ جمزوری اپنی کتاب تحفۃ الاطفال پڑھا رہے تھے. تو یہ تصریح موجود ہے اس سند کی الحمدللہ. قاری صاحب آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے بہت اہم خدمت جو ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے سر انجام دی ہے, اور میں تو یوں کہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ آپ جوانی کی عمر میں ہی قرآن مجید کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. ہم نے قاری شہریار حسن صاحب سے گفتگو کی قصیدۃ الخاقانیہ کے حوالے سے, جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت کام کیا ہے, اور ابھی ریسنٹلی ان کی کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے. آپ مارکیٹ سے بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں, اور اسی طرح اگر آن لائن تلاش کرنا چاہیں تو kitabussunnah.com پر بھی آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے. ہمیں اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.